بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. بأيكم المفتون.
صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلم کی اور جو اہل قلم لکھتے ہیں اس کی قسم کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنے پروردگار کے فضل سے دیوانے نہیں ہو، اور تمہارے لیے بے انتہا اجر ہے، اور اخلاق تمہارے بہت عالی ہیں۔ سو ان قریب تم بھی دیکھ لو گے اور یہ کافر بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے۔ تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گیا، اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو سیدھے راستے پر چل رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع خان۔ آغاز ہے رب رحمان کے نام سے جو ہمیشہ رہنے والا ہے، منکرین و متکبرین کو پسپا کرنے والا ہے، ہر شے پر خبر رکھنے والا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کا حقیقی حسن اعلیٰ اخلاق کو قرار دیا، بلکہ اعلیٰ اخلاق کو معیار عظمت قرار دیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومنوں میں زیادہ کامل ایمان والے وہ ہیں جن کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں۔ یعنی اہل ایمان میں اخلاق کی بنیاد پر کامل اور ناقص ہونے کی ایک واضح لکیر کھینچ دی گئی ہے۔ ناظرین، اب اس حقیقت کو جاننے کے بعد یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ اپنے اخلاق میں کتنی بہتری لاتا ہے۔ اب دیکھیے، دیکھنے والوں کے لیے، انسانوں کے لیے تو اس انسان کے اخلاق میں بہتری ہوگی، مگر اللہ کی نظر میں اس انسان کے ایمان میں بہتری ہوگی۔ یعنی اخلاق شخصیت کا وہ حصہ ہے جس کا تعلق معاشرے کے لوگوں سے ہے، مگر عبادات کا وہ حصہ ہے جس کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہے۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بھی اسی بات کی رہنمائی کی ہے کہ تم میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع بخش اور فائدہ مند ہے۔ بالکل ناظرین، اس وجہ سے آج ہم نے رمضان اور ہمارے اخلاقی رویے کو موضوع منتخب کیا۔ ویسے تو ہمیں پورا سال اپنے رویوں کو بہتر بنانے کی کوشش میں لگے رہنا چاہیے، لیکن رمضان کو کچھ حوالوں سے تربیت کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس لیے اس مہینے میں ان کوششوں پر زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی ہمارا آج کا موضوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں رمضان پاکستان کی 13ویں ٹرانسمیشن میں۔ سمیع نے بہت ہی اچھی بات کہی اور بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹس ریز کیے، لیکن سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ اچھا اخلاق ہوتا کیا ہے؟ اچھے اخلاق والا انسان ہے کون؟ جو انسان دوسروں کے کام آتا ہے، جو انسان بڑھ بڑھ کے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، جس کا رویہ ہر انسان کے ساتھ ایک جیسا ہوتا ہے، اچھا رویہ، اور ہر کسی کے ساتھ اچھا رویہ۔ کیونکہ مجھے بہت افسوس کے ساتھ یہ چیز کہنی پڑ رہی ہے، یہ میری ایک آبزرویشن بھی ہے، اور میڈیا میں کام کرتے ہوئے انفارچونیٹلی یہ چیز بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ وہ کیا محاورہ ہے کہ چڑھتے چاند کو سلام، کہ چڑھتے سورج کو ہر کوئی سلام کرتا ہے۔ تو جو لوگ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں یا اس سچویشن میں ہوتے ہیں جو ہمیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، یا ہمارے باس ہوتے ہیں یا پاورفل پوزیشن میں ہوتے ہیں، ان کے ساتھ تو ہر کسی کا رویہ ہی اچھا ہوتا ہے۔ اصل میں اچھے اخلاق کا تو تب پتہ چلتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی طرف آپ کا رویہ کیسا ہے، بچوں کے ساتھ کیسا رویہ ہے، میاں یا بیوی کی طرف آپ کا رویہ کیسا ہے، وہ لوگ جو آپ کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں ساری زندگی کے لیے، چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے۔ سمپل سی بات ہے، میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو گھر میں جلاد ہیں، لیکن جب باہر نکلتے ہیں تو مسکراتے ہیں اور ہنستے ہیں اور اتنے پازیٹیو انداز میں لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آتی کہ اصل میں ان کا اخلاق کیسا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر کسی کے ساتھ ایک اچھا رویہ رکھنا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، اور اگر آسانی نہیں پیدا کر سکتے تو کم از کم کسی کے لیے مسئلے اور تکلیف نہ پیدا کریں۔ تو آج ہم بات سب سے پہلے تو اس بات پہ کریں گے کہ ایکچولی اچھا اخلاق یا اخلاق ہے کیا چیز، اینڈ دین
اس کے اوپر فردر ڈسکشن کریں گے کہ ہم اس کو اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں کیسے امپروو کر سکتے ہیں. لیکن رمضان المبارک میں اس ٹاپک پہ بات کرنے کا میجر ریزن یہ ہے کہ رمضان میں کیونکہ انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے, بھوک بھی لگی ہوتی ہے, پیاس بھی لگی ہوتی ہے, اور یہ ایک روزے کے معاملات کا ایک نارمل حصہ ہے. اس دوران غصہ بھی زیادہ چڑھتا ہے, موڈ بھی آف ہو جاتا ہے, دل چاہتا ہے کہ ریئیکشن شو کریں کسی نہ کسی چیز کے اوپر, لیکن انہی چیزوں کو تو کنٹرول کرنا ہے. اور جب آپ روزے کی حالت میں ان چیزوں کو کنٹرول کرنا سیکھ لیتے ہیں 30 دن, تو پھر بغیر روزے کی حالت میں باقی 11 مہینے اتنا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے. میں ہوں چکن کاظم اور میرے ساتھ میرے بہت ہی بریلینٹ ساتھی سمی خان جو ہیں, ان کے ساتھ اب ہم آگے بڑھتے ہیں. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے جس شخصیت نے بہت ہی خوبصورت اور پیاری آواز میں تلاوت قرآن پاک پیش کیا, ان سے آپ کا تعارف کراتے ہیں. قاری سید خالد حمید کاظمی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ناظرین, اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے نور علم. اس سیگمنٹ میں ہم اپنے علماء کرام سے مختلف موضوعات کے اوپر آگاہی اور رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے آج کا موضوع ہے رمضان اور ہمارے اخلاقی رویے. ناظرین, سب سے پہلے تو ہم ویلکم کہنا چاہیں گے اپنے علماء کرام کو. ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ ہیں, بریلینٹ پرسنالٹی ہیں. آپ دنیا کے وہ پہلے قرآن کریم ٹرانسلیٹر ہیں جنہوں نے پورے قرآن کریم کی ٹرانسلیشن میں ایک بھی نقطے والا لفظ استعمال نہیں کیا, اور لاسٹ ٹائم ٹرانسمیشن میں انہوں نے یہ بات ایکسپلین بھی کی تھی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام. میری بہن آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. اور ہمیں جوائن کیا ہے ہماری بہت ہی لاڈلی, ہماری بہت ہی پیاری, آج تو بہت ہی پیارا سما ہے, ہمارے بہت ہی پیارے بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ہماری بہت ہی پیاری سی بہنیں بھی ہمارے ساتھ ہیں. پروفیسر ڈاکٹر میمونہ مرتضیٰ ملک. ویسے تو ہمارا ان سے لاڈ ایک مختلف قسم کا ہے, لیکن خود بھی ایک بہترین اسلامک اسکالر ہیں, اور ان کے والد صاحب ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک بھی ایک بہترین اسکالر تھے. بڑے باپ کی بہت ہی بریلینٹ بیٹی. السلام علیکم آپا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید. خوش آمدید. اچھا, پہلا سوال, آئی نو کہ ہمارے ذرا زیادہ کمپلیکیٹڈ سوال ہے, لیکن بڑا سمپل سوال. آپ کی نظر میں اخلاق کیا ہے, اور پھر اچھا اخلاق کیا ہے؟ سب سے پہلے تو بڑی بیسک ڈیفینیشن کی طرف جاتے ہیں نا, پھر ہم ڈفرینٹ معاملات کی طرف جائیں گی. جی آپا. اخلاق خلق کی جمع ہے, اور خلق عادت کو کہتے ہیں. اور پھر یہ عادتیں جو ہمارے یہاں بچپن سے گود سے بنتی ہیں, ماں کی گود سے, اور پھر یہ بڑھتی چلی جاتی ہیں, پختہ ہوتی ہیں. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ ہمارا رویہ بن جاتا ہے, یہ ہماری فطرت بن جاتی ہے. وہ عادات جن کا تعلق مخلوق سے ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں مخلوق ہی کے ساتھ ڈیل کرنے کو بھیجا ہے. دیکھیے, ہم لوگوں نے اچھا اخلاق اس کو بھی کہہ دیا ہے جو عبادت گزار ہے. نماز روزے کو اخلاق میں شامل نہیں کیا. نہیں, یہ اس میں نہیں شامل ہوتا. وہ ہماری عادت نہیں ہے, وہ ہمارا رویہ نہیں ہے, وہ ہمارے اوپر فرض ہے, ہماری بندگی ہے. وہ خالق کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ ہر ایک کا ویری کرتا ہے, لیکن فرض ہے, اور اس کا بندے کے اوپر کم اثر ہوتا ہے. اثر ہوتا ہے مخلوق کے ساتھ, لیکن کم ہوتا ہے. جو اخلاق ہمارے جیسے مسکرانے سے لے کے کسی کو اپنے منہ کا نوالا تک دے دینا, اور کسی کو رب سے معرفت محبت تک کرا دینا, اخلاق میں شامل ہے. یعنی بندے کو بندے سے فائدہ پہنچے, مخلوق کا بھلا ہو, نفع ہو, یہ اچھے اخلاق ہوں گے. مخلوق کو کم سے کم آپ کے ہاتھوں سے, آپ کی زبان سے نقصان نہ ہو, یہ اچھے اخلاق ہوں گے. اور اگر خدا نہ خواستہ مخلوق کو تکلیف ہو, اذیت ہو, برائی پہنچے, دکھ پہنچے, یہ برے اخلاق ہوں گے. اور اللہ کے نزدیک اور اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے نزدیک اس دنیا میں بہترین انسان وہ ہیں جن کا اخلاق سب سے اچھا ہے. بے شک. دیکھیے, ہمارے اخلاق اگر اچھے ہیں تو مخلوق فائدہ بھی حاصل کرتی ہے, دعا بھی دیتی ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اس ضمیر اور صورت کے ساتھ رب سے ملتے ہیں جس رب نے آپ کو بہترین کہا ہے. اور رب کے حبیب کی بھی جو سب سے زیادہ تعریف کی, سیدہ عائشہ سے کسی نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق طیبہ کے بارے میں,
تو آپ نے فرمایا آپ چلتا پھرتا قرآن تھے. سبحان یعنی اللہ. قرآن میں جتنی تعریف کی گئی ہے اخلاق کو لے کر, عادات کو لے کر, مخلوق کی نفع مندی کو لے کر, وہ بدرجہ اتم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہے ساری کی ساری. اور اللہ تعالیٰ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دی کہ آپ اخلاق کے بہترین درجے پہ ہیں. اور سب تو یہ ہے کہ اخلاق میں سارے کے سارے وہ اوصاف آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اپنے ذاتی اوصاف ہیں. اس کا ایک عکس اس نے ہماری روحوں میں, ہمارے جسموں میں بھی ڈالا ہے. اب ہماری مرضی ہوتی ہے, منشا ہوتی ہے کہ ہم ان میں سے بہترین اخلاق کی اپنے اندر تربیت کر کے گرومنگ ویسے کریں اور پھر نتیجے میں وہ رویہ اپنا لیں جو بہترین اخلاق ہوگا. یہ میں کہیں پہ پڑھ رہی تھی کہ گاڈ کریٹڈ اس ان ہز امیج, کہ مطلب رب تعالیٰ نے is the perfect example that we can follow, and then انسانوں میں جس perfect example کو انہوں نے بھیجا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اب جب ہمارے پاس دو brilliant examples ہیں of the all knowing, of the creator, of the one, and then حضور پاک, تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ کنفیوژن کس بات کی رہ جاتی ہے لوگوں کے ذہن میں. اسی لیے میں نے بہت ہی بچکانہ اور بہت ہی بیسک لیول کے سوال سے جو ہے آج کے ہم نے اس سلسلے کو شروع کیا. جی ڈاکٹر صاحب, اسی سے ریلیٹڈ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ میری بہن سمیع صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. میمونہ بہن نے بہت خوبصورت تعریف کی اخلاق کی کہ وہ عادتیں, وہ رویے جن کا تعلق مخلوق سے ہو. بالکل بہت خوبصورت بات کی آپ نے. میری بہن بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جیسے کہ اپنی ذات کا عکس انسان میں دیکھنا چاہا ہے, جو اس میں صفات ہیں وہی اپنے مخلوق میں, اپنے بندے میں اس نے دیکھنا چاہی ہیں. وہ احسان کرتا ہے, معاف کرتا ہے, وہ توقع رکھتا ہے کہ میرے بندے بھی معاف کریں. وہ احسان کرتا ہے, بندے بھی احسان کریں. وہ عدل کرتا ہے, میرے بندے بھی عدل کریں. تو یہ تمام جو اخلاق, جو عادتیں اللہ رب العزت کی ہیں, وہ اس کی ریفلیکشن وہ اپنے بندے میں دیکھنا چاہتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اخلاق بنتے کیسے ہیں, یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے اور سوال ہے, بنتے کیسے ہیں. دیکھیں, ہم روزے کی عبادت میں بیٹھے ہیں اور ہمارا موضوع بھی یہ ہے کہ رمضان اور ہمارے اخلاقی رویے, ان کی نسبت کیا ہے, ان کا تعلق کیا ہے. رمضان جو روزہ ہے, اس کے مقاصد اللہ رب العزت نے کلام اللہ میں بیان کرتے ہوئے پہلا مقصد تو یہ بتایا کہ لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ, مجھ سے ڈرنے والے بن جاؤ. دوسرا اس کا مقصد بتایا لتکبروا اللہ علی ما ہداکم, کہ تم میری تکبیر و تقدیس بیان کرنے والے بن جاؤ, میری بڑائی بیان کرنے والے بن جاؤ. اور تیسرا اس کا مقصد یہ بتایا لعلکم تشکرون, تاکہ تم میرے شکر گزار بندے بن جاؤ. اب یہ تینوں کا جو کمپوزیشن ہے, یہ اخلاق کو ڈیولپ کرتا ہے. حضرت مجدد الافسانی سے ان کے کسی مرید نے سوال کیا کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت فرمائیں. تو آپ نے کہا اپنے مرید سے کہ اچھا ایک نصیحت پلے باندھ لو, کبھی اللہ اور رسول بننے کی کوشش نہ کرنا, یہ میری نصیحت ہے. وہ حیران ہو گیا کہ حضرت کون بندہ ہے جو اللہ بننے کی کوشش کرتا ہے, جو رسول بننے کی کوشش کرتا ہے, یہ آپ نے کیسی بات کر دی. کہا بیٹے میرے سامنے بیٹھو, یاد رکھنا یہ صرف اللہ کو زیبا ہے کہ وہ جو چاہے ہو جائے. بے شک. کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ میں جو چاہوں وہ ہو جائے, تمہارے اخلاق تباہ ہو جائیں گے. یہ صرف اللہ کو زیبا ہے, یہ اللہ کا منصب ہے کہ جو وہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. تم نہ کبھی یہ چاہنا کہ میں جو چاہوں وہ ہو جائے. اور دوسری بات کہا کہ یہ صرف رسول کا منصب ہے کہ جو کوئی ان کی مخالفت کرے گا وہ کافر ہو جائے گا. کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ میری رائے کی جو مخالفت کرے گا وہ کافر ہوگا. کیا بات ہے, ایسا نہ کرنا کیا کبھی. بات ہے. یہ صرف اور صرف رسول کا منصب. بہت خوبصورت. اور تمہارے اخلاق بگڑ جائیں گے. ڈاکٹر صاحب 90% مسائل ہی ان دو چیزوں کی ان دو وجہ چیزوں سے سے ہوتے ہوتے ہیں ہیں. کہ مجھے جو چاہیے مجھے کیوں نہیں مل کیوں نہیں مل رہا, میں جو چاہتا ہوں وہ کیوں نہیں ہوتا, اور میری مخالفت, میرے سے مختلف رائے کسی کی کیسے ہو سکتی ہے, کیسے ہو سکتی ہے, میری رائے کی کون مخالفت کر سکتا ہے, اس کو کون رد کر سکتا ہے. تو بیٹا یہ نہ کرنا, تمہارے اخلاق بگڑ جائیں گے. اور اخلاق کی ہائٹ یہ ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. جیسے ہے نا حدیث قدسی ہے
کہ انسان ایک تیری چاہت ہے، ایک میری میری چاہت چاہت ہے، ہے۔ اگر تو اپنی چاہتوں کو میری چاہتوں کے سپرد کر دے تو تجھے وہ بھی دوں گا جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو بزد رہا اپنی چاہت پر تھکا کر مار ڈالوں گا، ملے گا وہی جو میری میری چاہت۔ چاہت ہے، بے بالکل شک، صحیح۔ بے شک۔ آپ کو پتہ ہے یہ میں نے لکھ کے، اے بنی آدم، یہ لکھ کے میں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے اپنے والیٹ کے اندر۔ جب بھی میرے اندر ایک ڈھٹائی پیدا ہو رہی ہوتی ہے نا کہ وائی از دس ناٹ ہیپننگ، تو میں ایکچولی کھول کے اسے اس کو دیکھ لے۔ پڑھتی ہوں، بار بار پڑھتی ہوں جب تک دماغ سیدھا نہیں ہوتا، بیکاز اپنے آپ کو ہمیں خود ہی ریمائنڈ کرنا پڑتا ہے، ورنہ انسان فرعون بن جاتا ہے۔ بالکل فرعون بن ہر جاتا بندہ اپنی کیپیسٹی کے اندر ایک فرعون بن جاتا ہاں ہے۔ جی، ہاں جی۔ سو اب ہماری ڈیسیژن ہے کہ ہم نے اس دنیا میں ایک فرشتے کی طرح لوگوں کے لیے اچھے کام کرنے، آسانیاں پیدا کرنی ہیں۔ اب جیسے کہ ڈاکٹر ادیب رضوی کی جب بھی بات ہوتی ہے، جو کراچی میں جنہوں نے SIUT بنایا، تو ہمیشہ ہر انسان کہتا ہے وہ آدمی اس دنیا میں فرشتہ ہے، رائٹ، کیونکہ وہ انسانوں کے لیے وسیلہ بنتا ہے، آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح اخوت کے جو ڈاکٹر امجد ثاقب، ڈاکٹر امجد ثاقب، اس قسم کے لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ وہ فرشتے ہیں۔ تو ہم نے ایسا بننا ہے یا پھر ہم نے بننا ہے ایک فرعون جو لوگوں سے بس کھینچا تانی میں لگا رہتا ہے اور بس یہی ہوتا ہے کہ مطلب مائٹ از رائٹ۔ جی جی۔ سو یہ ہماری چوائسیز ہیں۔ اور پھر جی کلام کی طرف بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ واپس آئیں گے تو ابھی اس بہت سے ایموشنل سوالات ٹاپک کو باقی ہم ہیں، نے بہت ابھی سے سوالات لے ابھی کے پڑھنا ہے، ہم نے باقی آج ہیں۔ آپ کو ذرا تھوڑی دیر سے جانے ضرور۔ دینا ہے۔ آج ہمیں رمضان پاکستان میں جوائن کیا ہے بہت ہی خوبصورت پرسنالٹی نے، بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک ہیں، خوبصورت نعت خواہ ہیں، PTV کے ساتھ 42 سال کا ساتھ ہے، ون آف دا اولڈسٹ، ون آف دا فائنسٹ۔ اس کے علاوہ PhD، MBA، MSc کی ڈگریز بھی ان کے پاس ہیں، اور 13 سال ریڈیو پاکستان کے ساتھ ایٹ براڈ کاسٹر کام بھی کیا ہے۔ ان سے ہم نعتیہ کلام بھی سنیں گے، ان سے کچھ گفتگو بھی کریں گے۔ تو آئیے خوش آمدید کہتے ہیں اپنی ٹرانسمیشن میں شجاعت رئیس قدیری صاحب کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اللہ کا شکر ہے، خوش آمدید۔ خوش آمدید آپ کو بھی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جذبہ ایمان سے مالا مال فرمائے۔ آمین آمین۔ آپ سے ہم تھوڑی دیر میں مزید کچھ کلام کی گزارش بھی کریں گے، لیکن ابھی ہم علماء کرام کے ساتھ اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔ آج کا ہمارا موضوع تھا رمضان المبارک اور ہمارے اخلاقی رویے۔ جی جگن، آپ نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی ٹرانسمیشن کے سٹارٹ میں، ویسے تو میں بہت سی اچھی ہاں، باتیں کرتی ہوں، لیکن میں آج کی بات جو میں کیونکہ نے میں منافع سے سیکھتی ہوں۔ جو جگن بات کہہ رہی تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے یہاں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ایک انسان کے جو اوپر لوگ ہوتے ہیں نا، اوپر کے نہیں باس لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ رویہ کچھ اور ہوتا ہے، اور جو ماتحت ہوتے ہیں ان کے ساتھ رویہ کچھ اور ہو جاتا ہے۔ یہ کیسا اخلاق ہے؟ مطلب یعنی کہ جو ہمارے ساتھ لائک باس ہو گئے، جو لوگ بیسکلی پوزیشن آف پاور میں ہوتے ہیں، ضروری نہیں آپ کا باس بھی ہو، یہ پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ چڑھتے سورج کو ہر کوئی سلام کرتا ہے۔ تو مطلب اگر کوئی پولیٹیکل فگر ہے، کوئی اس طرح کا بندہ، تو ہر کوئی السلام علیکم جی، کیا حال ہے، مسکرا رہے ہیں، اسمائل کر رہے ہیں۔ گھر پہ بیوی سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کرنی، بچوں کو تھپڑیں پڑنی ہیں، عجیب ہی کوئی ماحول ہے۔ گھر کے سٹاف کو وہ سلام کریں، سلام کا جواب تک نہیں دے رہے۔ آئی ایم سوری، یہ ہر دوسرے گھر کی کہانی ہے۔ میں بہت معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گی، یہ میں آپ سے آنکھوں دیکھی اور کانوں سنی، یعنی وہ انسان گھر سے باہر کچھ اور ہوتا ہے، گھر داخل ہوتے ہی کچھ اور ہو تو جاتا ہے۔ اخلاق کون سا ہے ان کا؟ اصل اخلاق کیا ہے اور یہ کون سا دیکھیے، اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھے اخلاق والا ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ آپ کی جو اصل صورت ہے وہ تو وہی ہے جو آپ یا اپنے ملازمین کے ساتھ ہے، یا ماتحت کے ساتھ ہیں، یا گھر والوں کے ساتھ ہیں، وہ آپ کی اصلی شکل ہے۔ اور یہ جو چڑھتے سورج والی بات بہت عمدہ ہے، وہ تو آپ کا ایک ملمہ سا چڑھایا ہوا ہے، ایک خول چڑھایا ہوا ہے، جو آج قبلہ یہ ہے تو کل کو بدل جائے گا، باس بدل جائے گا، پوزیشن بدل جائے گی، سیاستدان بدل جائے گا، تو آپ کا رویہ بدل جائے گا۔ وہ آپ کی اوریجنل شکل نہیں ہے، اصل آپ کی تو وہی ہے جو آپ کے ملازمین کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید میں اس کا بڑا پیارا ایک واقعہ اس کے ساتھ سیٹ ہو گیا، آیت ہے۔ حضرت عمر کی لونڈی ان کے لیے گرم گرم دودھ لا رہی تھیں، اس سے پہلے کہ وہ تھامتے وہ ان کی گود میں گر گیا، جس سے ان کی ران اور گھٹنا جل گیا بری طرح، کھولتا ہوا دودھ تھا۔ تو انہیں بہت غصہ آیا، تو لونڈی نے دیکھ لیا کہ بہت تکلیف میں بھی ہیں اور جلال میں بھی ہیں، تو کہنے لگی والکاظمین الغیظ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں تعریف کی ہے اچھے انسانوں کی، تو لفظ کیا بولا؟ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے۔
تو حضرت عمر جو ہیں وہ جو غصے سے کھڑے ہونے لگے تھے بیٹھ گئے. تو انہوں نے کہا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، لوگوں کو، انسانوں کو معاف کر دینے والے. آیت کا دوسرا حصہ تو کہتے ہیں جاؤ میں نے معاف کیا، یعنی غصہ بھی ختم، مسکرانے لگے. تو تیسرا حصہ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ بہت پیار کرتا ہے احسان کرنے والوں سے. فرماتے ہیں جا میں نے تجھے آزاد کیا. بات یہ ہے کہ یہ 3 حصے ہیں آپ کے روزمرہ زندگی میں آتے ہیں. ایک آدمی غلام کو، ایک صحابی اپنے مار رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزرے، دیکھا کہ بہت غصے میں مارا. آپ نے فرمایا فلاں رکو، اللہ کو تم پر اس سے زیادہ اختیار ہے. تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو معلوم نہیں مجھے کتنا ستاتا ہے. آپ نے فرمایا معاف کیا کرو. کہنے لگے کتنی مرتبہ ایک دن میں؟ آپ نے فرمایا 70 بار کم سے کم. کیا بات ہے. اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں فرماتے ہیں، ایک روایت میں ہے 100 بار اور ایک میں ہے 70 بار دن میں توبہ کرتا ہوں. آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کس بات سے توبہ کرتے ہیں؟ جو کہ معصوم ہیں، جو کہ محفوظ ہیں. کس بات سے توبہ کرتے ہیں؟ توبہ ایک ریمائنڈر ہے نا، بار بار اپنے آپ کو یہ ریمائنڈ بھی کرانا اور اس بات سے بچنے کی کوشش کرنا اور خوفزدہ رہنا کہ میرے ہاتھوں سے، میری زبان سے مخلوق کو کوئی نقصان یا تکلیف تو نہیں پہنچ گئی. بہترین انسان تو وہی ہے نا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا انسان محفوظ ہے. بالکل. اب آپ اس کو مسلمان کہہ دیں یا انسان کہہ دیں، بٹ بہترین انسان ہو، کیونکہ دوسرے انسان بھی اس سے محفوظ رہیں، کیونکہ انسانوں میں نان مسلمز بھی آ جاتے ہیں. انسان تو بنی نوع انسان ہے نا. اگر انسان انسانیت کے بغیر ہے تو پھر وہ حیوان ہے. بے شک. انسانیت یہی ہے کہ آپ کے اندر، جیسے آپ خود کے لیے چاہتے ہیں، یہ حدیث بھی ہے، کسوٹی بھی ہے. اگر آپ خود کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو محبت ملے تو آپ محبت دیجئے. بالکل. آپ چاہتے ہیں آپ کو عزت ملے تو آپ عزت دیجئے. آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو معاف کریں تو آپ دوسروں کو معاف کیجئے. کیا بات ہے. جیسے بھی آپ نے بات کی کہ ماتحتوں کے اوپر، یعنی جہاں آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ غصہ کر سکتے ہیں، وہاں غصہ پینا ضروری ہے، یعنی وہاں اخلاق دکھانا ضروری ہے، کیونکہ بڑوں کے اوپر تو آپ کا زور چلتا نہیں ہے. جہاں پہ آپ کو زور چلتا ہے وہاں پر بھی آپ نے اپنے آپ کو قابو کر کے صحیح اخلاق دکھانا ہے. جی سمی صاحب، قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے عزت والا وہ ہے جو تقوی میں بہت آگے ہے. ہم نے جو عزت کے معیار بنا رکھے ہیں اور کسی کے ساتھ تعلق اور نسبت کے رشتے کے معیار بنا رکھے ہیں، وہ ہیں 3: مال، جمال اور کمال. یا ہم اس کی عزت کرتے ہیں جو مال میں بہت بڑا ہے، بالکل، عمارت کو دیکھ کر اس کی عزت کرتے ہیں. میں یہیں پر ایک بات ایڈ کروں، واصف علی واصف کا کال ہے کہ کسی بھی معاشرے کی تباہی کی علامت ہے جہاں پر عزت کا معیار مال و دولت بن جائے. میں وہی عرض کرنے لگا ہوں نا. تو یا تو ہم مال والے کی عزت کرتے ہیں، یا جمال بہت خوبصورت ہو اس کو احترام دیتے ہیں. تیسرا کمال، اتھارٹی جس کے پاس ہے، بے شک، کہ وہ اس کے ہاتھ میں اختیار ہے، ہم اس کی عزت کرتے ہیں. جبکہ اللہ رب العزت کے ہاں پیمانہ نہ مال ہے، نہ جمال ہے، نہ کمال ہے، بلکہ اعمال ہیں. بے شک. اور وہ اعمال جو اللہ سے ڈر کر کیے جائیں. اور ارشاد یہ ہے، سبق یہ ہے کہ انسان تو اس پہ ناز کرتا ہے مال پر، یہ تو برف ہے، یہ تو کھر جائے گا، یہ پگھل جائے گا، یہ آج اتنا ہے کل اتنا رہ جائے گا اور پھر ختم ہو جائے گا. یہ تینوں چیزیں ایسی جو آپ ساتھ نہیں لے کے جا سکتے. پھر جمال، آج تو جس جمال پہ ناز کرتا ہے کل کو تو خود کہے گا تجھ سے پوچھا ہے تیرے بارے میں، تجھ سے پوچھا ہے تیرے کوچے میں تیرا ہی پتہ، دیکھ حالات نے کیسی تیری صورت کر دی. یہ تو صورت ایسی ہو جاتی ہے کہ پھر پوچھنا پڑتا ہے. تیسری بات کمال، اتھارٹی، تو اس پہ ناز کرتا ہے کہ تیرے ہاتھ میں اختیار ہے، تو کسی کو کچھ کر دے، کسی کو سزا دے دے، کسی کو زوال پذیر کر دے. یہی ہاتھ ہیں کہ جن میں راشا آ جاتا ہے. یہ وہی ہاتھ ہیں کہ جن سے تو اپنا کپ چائے کا نہیں پکڑ سکتا پینے کے لیے، کوئی پلائے گا، اتنے کانپیں گے تمہارے ہاتھ کہ تم ان سے پانی کا گلاس بھی نہیں پکڑ سکتے. اے انسان کس بات پہ ناز کرتا ہے، کس بات پہ غرور کرتا ہے؟ تو اگر تم نے اپنی اصلیت دیکھنی ہے تو اپنے نفس پہ غور کیا کرو کہ تم کس سے پیدا کیے گئے ہو.
تمہاری بنیاد کیا ہے اور تمہارا انجام کیا ہے، نہ جانے کہاں کس حال میں تمہاری موت آنی ہے، تو تم اس پہ دیکھا کرو، اس پہ غور کیا کرو۔ افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، ہم نے تم کو آزمایا ہی نہیں، تم کہتے ہو کہ میں بغیر آزمائش کے۔ لوگوں کو دیکھو، ایک وہ لوگ ہیں کہ باہر کھڑے ہیں وائٹ سٹک لے کر، لوگوں میرے پاس آنکھیں نہیں ہیں، مجھے سڑک پار کرا دو، کوئی ترس ہی کھا لے مجھ پر۔ تم غور تو کرو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہم نے تمہیں آنکھیں دیں، تمہیں سماعتیں دیں، اور تمہیں اتنا زبان دی، جوگا بنایا کہ تم اس انسان کی مدد کر سکتے ہو کہ وہ اس کو روڈ کراس کرا دو۔ یو سی ڈاکٹر صاحب، میرا زندگی میں سب سے بڑا ایک مسئلہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں تو کیوں نہیں کرتے؟ جی مسئلہ کیا ہے؟ اگر آپ یہ جو ہم کچن میں اکثر میں بات کرتی ہوں، ہمارا کوکو کولا کا جو ایک پیغام ہے کہ بھئی اس رمضان روزے کے ساتھ دل بھی کھولیں، مطلب یہ میں کوئی برانڈنگ کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں کہہ رہی، مجھے بڑا اچھا پیغام لگتا ہے، کیونکہ دماغ اگر کھل بھی جاتا ہے تو دل نہیں کھلتا۔ اصل میں جو مستحق ہے اس کا تو بیسکلی ٹیسٹ یہ ہے نا کہ اس نے برداشت کرنا ہے، لیکن جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس اتھارٹی ہے، جس کے پاس جمال ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، اس کا ٹیسٹ کیا ہے؟ اصل میں پیسہ خرچ کرنے کے لیے جگرا چاہیے ہوتا ہے، اور وہ جگرا زیادہ تر لوگوں کے پاس ہوتا نہیں ہے۔ اشفاق احمد کے پاس، اللہ غریق رحمت کرے، ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل کرے، اشفاق احمد کے پاس، ان کے پاس ایک ڈیلیگیشن آیا، اس میں ایک بچی تھی جاپان کی، اور روزے تھے، جب ملاقات ہو رہی تھی، کہتی انکل یہ کیسا آپ کا روزے کا نظام ہے، روزے کی کیسی عبادت ہے جس میں صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہنا پڑتا ہے، یہ تو صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اشفاق احمد نے جواب دیا، بیٹا ہم صرف بھوکے نہیں رہتے، ہم یہاں پر اپنے اخلاق کی تربیت کرتے ہیں، کسی کو دکھ نہیں دیتے، ہم روزے کی حالت میں ہم کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرتے۔ تو کہتی اچھا آپ تو بڑے خوش قسمت ہیں کہ پھر آپ صرف ایک مہینہ یہ کام کرتے ہیں، ہم تو سارا سال یہ کام کرتے ہیں کہ کسی کو دکھ نہیں دیتے، کسی کو تکلیف نہیں دیتے۔ ہمارے اخلاق کا عالم تو یہ ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ اخلاق ہمارے دین اسلام کے ہیں کہ سارا سال کسی کو دکھ نہیں دینا، سارا سال کسی کو اکثر یہی بات کرتے ہیں کہ اس رمضان کے لیکن مہینے میں فوکس کرتے ہیں، باقی اس مہینوں میں کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہم بھول گئے۔ تو پھر آتے ہیں مسئلے کے حل کی طرف۔ یہ تو ہم نے ڈیفائن کر لیا کہ ہم اپنے اخلاق کو جیسا بھی ہم سب کا اخلاق ہے اس کو اس سے کروڑ گنا بہتر بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے اندر کیپیسٹی رکھی ہے امپروومنٹ کی، ٹھیک ہے نا؟ بالکل۔ تو یہ تو ہو گیا۔ نرمی، رحم دلی اور احساس جیسے جذبات کو پروموٹ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس عمر پہ آ کے اپنے آپ کو بدلنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، بٹ انسان بدل سکتا ہے۔ کوشش چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر یہ ہم کیسے کریٹ کریں؟ دیکھیں جگن، اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں ہر سال رمضان کا مہینہ دیا ہے، ابھی جو بات کر رہے تھے کہ ہم بھول کیسے جاتے ہیں، دیکھیے جب ہم فوج میں ڈالتے ہیں نا بچوں کو، تو وہ چھوٹی عمر میں لیتے ہیں اور انہیں پھر ٹریننگ دیتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، اتنے بجے جاگنا ہے، پھر یہاں پہ باتھ لینا ہے، پھر دوڑ لگانی ہے، ایکسرسائز کرنی ہے، اتنے بجے ناشتہ کرنا ہے، اتنے بجے کھانا کھانا ہے۔ اس ٹریننگ کو اپنے باڈی پہ، اپنی روح پہ لاگو کرتے کرتے ایک دن وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں رمضان وہی ٹریننگ ہے، ہم نے صبر کیسے کرنا ہے، ہماری جو بھوک ہے ہم نے اسے محسوس کرنا ہے، پھر ہر غریب کے لیے کہ ہمارے لیے تو یہ چند گھنٹوں کی ہے، ابھی افطار ہوگی تو ہمیں اتنے کھانے مل جائیں گے، اس غریب پر تو 12 مہینے یہی وقت رہا ہے، اب ہمیں اس کی ہمدردی کرنی ہے۔ جیسے آپ کہہ رہی تھی نا کہ کیوں نہیں دیتے ہیں، کیوں نہیں آسانی پیدا کرتے ہیں، آپ فزیکلی اس میں سے گزرتے ہیں، آگے پیچھے آپ بدلہ لے سکتے ہیں، غصہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے نہیں کرنا، اپنا حق ہونے کے باوجود بھی آپ نے خود کو کنٹرول کرنا ہے۔ اب اس کنٹرول کی ٹریننگ آپ کو پورا مہینہ ملتی ہے۔ آپا جان ہم بریک کی طرف ابھی بڑھیں گے، بریک کی طرف بڑھنے سے پہلے آف کورس ہمارے ملک کے انٹرنیشنلی رناؤنڈ ثنا خواں ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی فیملی کا ایک بڑا اہم حصہ، تو ان کی طرف بڑھیں گے۔ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم کیسے اپنی اگلی فیوچر جنریشن کو گروم کر سکتے ہیں، یہ سب سے آج کا ہمارا امپورٹنٹ سوال رہے گا۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا
کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا 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 کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا اور کسی کا احسان کیوں اٹھائیں کسی کو حالات کیوں بتائیں اور تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے اور تمہارے در سے ہی لو لگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کرم ہے آقا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا اور بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا اور عمل کی میرے اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے عمل کی میرے اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے اور رہے سلامت تمہاری نسبت میرا تو بس آسرا یہی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا اور تجلیوں کے کفیل تم ہو مراد قلب خلیل تم ہو اور خدا کی روشن دلیل تم ہو یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا اور یہی ہے رمضان پاکستان رمضان پاکستان اب ہمیں گفتگو اختتام کی طرف لے کر جانی ہے لیکن یہ بتاتے جائیں کہ ہم بچوں کی تربیت کیسے کریں کہ وہ بڑے ہو کے اچھے اخلاق کے مالک بنیں. دیکھیے ہم لوگ آج کے بچے کو لیکچر سے نہیں سکھا سکتے وہ آبزرویشن سے جتنا کچھ حاصل کر لیتا ہے اور یہ تو حدیث شریف بھی ہے اور یہ تو اب بالکل واضح ہے کہ بچہ آپ کی گود سے مکمل انسان بن کے نکلتا ہے 95% اس کی پرسنالٹی بن جاتی ہے اس کی عادات بن جاتی ہیں ماں کی گود سے ہی بعد میں ماحول ایٹماسفیئر دوست اسکول کالج
یہ اثر انداز ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے ہے کہ ہم بچے کو اللہ کی امانت سمجھتے ہوئے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا کے کہ ہمارے مرنے کے بعد اگر ہم نے اسے کچھ اچھا دیا ہوگا تو اس کے سارے اعمال ہمیں قبر میں بھی ثواب دیتے رہیں گے, اس طرح سے سکھائیں. اب بچے کے سامنے آپ جھوٹ بولیں اور بچے کو کہیں دیکھو تم جھوٹ نہ بولو, یہی تو آپ سیکھے گا. بچہ آپ کو نہ صرف سیکھ جائے گا, آپ کو برا سمجھے گا, آپ کی عزت بھی نہیں کرے گا. بچے کے سامنے آپ اپنے نانی نانا دادی دادا کی عزت کر رہے ہیں, ان کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں, تو وہ خود بخود سیکھ جائے گا اور پھر آپ کے لیے وہ وہی کرے گا. بچے کے ہاتھ سے آپ صدقہ دلوائیں, بچے کو خود معاف کرنا سکھائیں, اس کے سامنے معاف کریں. اس کے ہمارے بڑے, ہمارے بچپن میں کوئی بھی ہمیں ڈانٹ لیتا تھا اور ہماری مجال نہیں ہوتی تھی کہ ہم آ کر گھر والوں کو شکایت بھی لگائیں. آج بچوں کو استاد بھی نہیں ڈانٹ سکتے کہ گھر والے جو ہیں, اور خود ماں باپ کی بھی مجال نہیں ہوتی کہ بڑے بچے کو کسی کے سامنے ٹوک دیں. تو یہ جو ماحول ہے یہ پیورلی غیر اسلامک ہے. دیکھیے ہمارے بچے, چھوٹا بچہ آپ کے جوتے میں پاؤں ڈال کے چل رہا ہوتا ہے, بالکل وہ آپ کو کاپی کر رہا ہوتا ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. جی جی آگے بڑھاتا ہوں. ہم کرتے کیا ہیں, ہم عالم دین ہیں, ہم سب کو تو پیغام دیتے ہیں, اپنے گھر کو پیغام نہیں دیتے. جبکہ سب سے پہلے ہمیں اپنے گھر کو دیکھنا ہے, اپنے بچوں کا اخلاق سنوارنا ہے اور اپنا اخلاق بھی سنوارنا ہے. کیونکہ ہم جو بیہیو کریں گے نا وہی ہمیں ملے گا. بالکل. بچے کے ساتھ اگر اخلاقیات کے ساتھ ہم پیش آتے ہیں تو وہ بچہ اخلاقیات کے ساتھ گفتگو کرے گا. اگر ہم اس کے ساتھ لاؤڈلی بات کرتے ہیں تو وہ انسلٹ فیل کرے گا اور وہ آپ سے ایگریسو ہو جائے گا. بالکل ایسے ہی. کہ ہم لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم سے چھوٹا ہمارا ماتحت ہمیں سلام کرے, بچہ ہمیں سلام کرے. ہونا چاہیے یہ, لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرتے ہوئے ہر بچے کو خود سلام کرتے تھے. اب یہ ہے کہ یہ سکھانے کا طریقہ ہے. اسی طرح سے اگر ہم کر کے دکھائیں گے بچہ اسے اڈاپٹ کر لے گا. اور اچھی عادت کو بنانے کے لیے ہم نے بچے کو اسکول بھیجنا ہے, ٹیوشن بھیجنا ہے, ہم اس وقت جگاتے ہیں, آندھی ہے طوفان ہے جو مرضی ہے, ہوم ورک کراتے ہیں. ہم نے اسی طرح سے خود پہ لازم کرنا ہے کہ یہ بچہ ہماری امانت ہے, اس کے اخلاق سنوارنا ہمارے اوپر ذمہ داری ہے. کل کو ہمارے مرنے کے بعد بھی اسی کے اعمال ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے اور ہمیں اس کا اجر ملے گا. جی ڈاکٹر صاحب. سمیع صاحب, قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, لما تقولون ما لا تفعلون, تم ایسی بات کیوں کرتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے. تربیت کا بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ جس کی اپنے اولاد کی یا اپنی شاگردوں کی جس نہج پہ تربیت کرنا چاہتے ہیں پہلے وہ پیکر خود بن کے دکھائیں. ہم بچوں کو تو کہتے ہیں اپنی اولاد کو تم نماز پڑھو, ہم نماز نہیں پڑھتے, وہ کہتے ہیں نماز میرے لیے اتری ہے. ماں اپنی بیٹی کو کہتی ہے سر پہ دوپٹہ لو, اور ماں کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا تو بیٹی ایمبیرسمنٹ فیل کرتی ہے کہ ماں یہ اسلام میرے لیے ہی ہے. تو سب سے پہلے تو خود عمل کرنا پڑے گا نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے ماڈل ہیں. آپ نے مسجد نبوی میں ایک صحابی کو وضو کرتے دیکھا, ان کا پاؤں کا ٹخنا کہیں وضو میں سوکھا رہ گیا. آپ نے یہ نہیں کہا, جیسے میری بہن کہہ رہی تھی ہم ڈانٹ کے بات کرتے ہیں, آپ نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں تو اب تک وضو بھی نہیں کرنا آیا. آپ نے کہا بیٹا میں نے بھی تمہارے ساتھ وضو کیا. اپنے صحابی سے کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بھی تمہارے ساتھ وضو کیا ہے, دیکھو میرا ٹخنا کہیں سوکھا تو نہیں رہ گیا. کیا انداز ہے. تو وہ فوراً سمجھ گیا یا رسول اللہ نہیں, آپ کا نہیں میرا سوکھا رہا ہوگا, یہ آپ کا انداز ہے اصلاح کرنے کا, تربیت کرنے کا. آخری بات پیغام کے طور پر عرض کروں گا کہ اخلاق کیسے ہونے چاہیے ہمارے. ایک پھل کی ریڑھی کے اوپر بابا جی پھل بیچ رہے تھے, ایک نوجوان نے پھل لیا, ایپل لیے, 1 کلو لیے, 2 لیے, تو اس نے چرا کے 2 ایپل اپنے سائڈ پہ کر لیے اور بیگ میں ڈال لیے. گھر جا کے ندامت ہوئی. گھنٹے 2 گھنٹے بعد وہی نوجوان بابا جی کے پاس آیا کہ بابا جی میں نے آپ سے پھل لیا تھا, یہ ایپل لیے تھے, آپ نے ٹھیک تول کے دیے تھے, یہ 2 میں نے ایکسٹرا چرا لیے تھے, میں ندامت ہوئی واپس کرنے آیا ہوں. کہنے لگے بیٹا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. کہا کہ بابا جی مجھے معاف بھی کر دیجئے. تو وہ بابا جی پتہ کیا کہنے لگے, بیٹا معاف تو میں نے تمہیں اسی وقت کر دیا تھا. کہا میں تو اب آیا ہوں, میں تو اب معافی مانگنے لگا ہوں. کہا بیٹا میں نے سنا ہوا تھا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ ان کی امت کا ہر فرد جنت میں نہیں چلا جائے گا. تو میں نے تمہیں اس لیے اسی وقت معاف کر دیا تھا کہ کہیں روز محشر تمہارا یہ عمل کہیں قضیے کا باعث نہ بن جائے
اور ہمارا حساب و کتاب نہ ہونا شروع ہو جائے تو میرے نبی کریم کو جنت میں جانے کے لیے صرف ہماری وجہ سے تاخیر نہ ہو جائے، بیٹا میں نے معاف کر دیا تھا۔ سبحان اس اللہ۔ حد تک اگر ہم سینسٹیو ہوں گے تو تب ہمارے اخلاق کیوں نہیں بنیں گے؟ اور بے شک زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مکمل نمونہ ہے۔ نمونہ ہے۔ ایکچولی وہی والی بات ہے نا سمی، کہ اگر ہم ایک بڑے بیسک لیول پہ بھی بات کریں، جو آپ نے سینسٹیو ہونے کی بات کی، ہم اتنے انسینسٹیو ہو گئے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہمیں کوئی شخص نظر آئے گا، ہماری کچھ دیر بعد ملاقات ہوگی تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ السلام علیکم کتنی پیاری لگ رہی ہو، ہم کہیں گے ہائے کتنی موٹی ہو گئی ہو، ہائے تم تو بوڑھی لگ رہی ہو۔ اور یہ نہیں سوچیں گے کہ اگلے کا آپ سب مسکرا رہے ہیں کیونکہ ہر کسی نے کسی نہ کسی سٹیج پہ یہ کسی نہ کسی کو کہا ہے یا کسی نے ان کو کہا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب بھی آئی واز ایکسپیکٹنگ تو بھیا میرا ویٹ بہت بڑھ جاتا تھا، وٹ ایور، لوگ کہتے تھے ہائے اللہ اتنی موٹی، تم تو گینڈا لگ، میں شکل دیکھ رہی ہوتی تھی لوگوں کی کہ یار آپ نے یہ بات کہہ تو دی، ایک لمحے کے لیے سوچا کہ میرے پہ کیا گزرے گی۔ اور اسی طرح میرے سامنے جب کبھی کوئی کسی کو کہتا ہے کہ موٹی ہو گئی ہو یا بڈھی لگ رہی ہو یا تمہارے کپڑے نہیں اچھے یا وٹ ایور، تو میں اکثر لوگوں کو روک دیتی ہوں کہ جی یہ کوئی کہنے والی بات نہیں ہے۔ بالکل۔ سو ہمیں تھوڑا سا ویورز ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ جب بھی کسی سے بات کریں، خواتین کو، مرد حضرات بھی ایک دوسرے کو اکثر ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں، وہ بات دوسرے کو کہیں کہ اگر وہ آپ کو کہی جائے تو آپ کا دل نہ اس سے دکھے۔ دوسرے کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو ہر معاملے میں۔ یہاں پہ سمی آئی تھنک ہمیں بریک کی طرف بڑھنا چاہیے۔ بریک کی طرف بڑھنا ہے، تھوڑے سے وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے رمضان پاکستان۔ رمضان پاکستان، رمضان پاکستان۔